اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے پاک کلام کے بڑے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ میں نے نئے سال سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ ہم نے خدا کے کلام کی روشنی میں چلنا ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اس کلام کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ اس کلام کو یاد بھی رکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ مسیح کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہم پھر ان باتوں کو بھول کر پھر ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم ان باتوں کو پھر سے سیکھیں۔ جب بھی یہ دن آتے ہیں، روزوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک بھائی نے فون کیا، وہ ہماری کلیسیا کے تھے۔ انہوں نے مجھے پوچھا، بھائی صاحب مینو ایک بندے نے سوال کیتا ہے کہ روزیاں چ گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں۔ میں کہ یا تیرا علاج چاہیے یا میرا علاج چاہیے۔ میں نے اس کو کہا کہ اس سے پوچھنا تھا کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے یہ سب کچھ جو ہم دوسروں سے سنتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہمیں بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہفتے بعد پھر کہیں گے۔ ایک یہ ہے، بائبل کی باتیں ہم بھول جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں۔ وہ پاوے کہن کہ اینا دنوں چ اے کپڑے پانے نے، اے کام کرنا ہے، اے نہیں کھانا ہے، اے کھانا ہے، وہ سانو یاد رہے گا تے کلام سانو بھول جائے گا۔ آج پھر میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو یاد لا رہا ہوں۔ یہ بڑا خاص کام ہے جو ایماندار کر سکتے ہیں۔ متی 6 باب کے اندر یسوع مسیح نے 3 بڑے خاص مذہبی کام جو ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 3 کام اس 6 باب کے اندر 3 بڑے مذہبی کاموں کا ذکر کیا ہے، اور یسوع مسیح نے ان کی تعلیم دی ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو مذہبی رہنما تھے وہ ان 3 کاموں کا استعمال جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے تھے کہ لوگوں کو پتا لگے کہ بھی اسی بڑے راست باز ہیں، اسی بڑے ایماندار ہیں، دکھاوے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور وہ 3 کام جو ہے وہ کیا ہے؟
خیرات جو دینی ہے وہ کس طرح دینی ہے، پھر دعا تم نے کس طرح کرنی ہے، اور پھر تم نے روزہ کس طرح رکھنا ہے۔ یہ 3 کام بڑے خاص تھے اس وقت جو مذہبی رہنما کر رہے تھے، لیکن ان کا استعمال جو تھا وہ غلط کر رہے تھے۔ اور یسوع مسیح نے متی 6 باب کے اندر پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ یہ جو راست بازی کے کام ہیں ان کو دکھاوے کے طور پر نہ کرو، تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بھئی اسی خیرات بھی دئیے، اسی دعاواں بھی کریے، اسی روزہ بھی رکھیے، تے پھر سانوں کو خدا والوں اجر بھی نہ ملے تو فائدہ کی۔ تو یسوع مسیح نے یہی کہا، خبردار کیا کہ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ دکھانے کے لیے یہ کام نہیں کرنے، یہ کام بڑے اہم ہے۔ خیرات دینا بڑا اہم کام ہے، دعا کرنا بڑا اہم کام ہے۔ اور یسوع مسیح نے ان کی تعلیم بھی دی ہے، اور یسوع مسیح نے پھر بتایا کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم جو موڑوں پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہو، اپنے چوگے لمبے پہنتے ہو کہ لوگ تم کو جانے کہ تم راست باز ہو۔ اس لیے یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑا اور تعلیم دینی پڑی کہ اپنے کام جو راست بازی کے تم کرتے ہو آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے آسمانی باپ کے پاس تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ یسوع مسیح نے اب روزے کے متعلق جو ہے تعلیم دی ہے۔ خیرات کے متعلق بھی یسوع مسیح نے بتایا کہ خیرات کس طرح کرنی ہے، دعا کس طرح کرنی ہے، اور روزے کے متعلق بھی یسوع مسیح نے بتایا۔ اور یہ تینوں کام میں پھر بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر بڑے عام ہو گئے اور دکھاوے کے لیے لوگ کر رہے تھے کہ خیرات دیتی لوگوں کو پتا چلے کہ بھی انہیں کوئی 10 لوگوں نے مدد کی تھی۔ دعا کی تھی تو دعا لمبی کرنی ہے، لوگوں نے کھانا واسطے کہ بڑی دعا کر۔ روزہ رکھیا تو باہر نکل کے انجی پہ یسوع مسیح نے تم منہ بگاڑتے ہو، کسی نے پوچھنا نہیں تو انہوں انجی کر کر ایکٹنگ وہانی کہ میں روزہ رکھیا تھا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس صورت میں تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اگر ٹھیک طور سے روزہ رکھیں گے تو، اگر دکھانے کے لیے رکھیں گے تو لکھا ہے پھر کچھ اجر نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اس سے پہلے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا نہ کھائیں، کھانے کو ترک کر دیں اور خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوں۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوں۔ یسوع مسیح نے متی 5ویں باب کی 6 آیت کے اندر یسوع مسیح نے جب مبارک بادیوں کا ہم ذکر وہاں پر پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے 6 آیت کے اندر لکھا مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، وہ سیر ہوں گے۔ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ آسودہ ہوں گے۔ اور ہمیں جو بھوک پیاس رکھنی ہے وہ خدا کے لیے رکھنی ہے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بھوک اور پیاس میں رکھنی
نہیں ہے. پرانے عہد نامے کے اندر بھی روزے کی تعلیم موجود ہے. احبار 16ویں باب کے اندر اور پھر 23 باب کے اندر احبار 16ویں باب کی 29ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. اپنی جان کو دکھ دینا کب؟ سال میں ایک مرتبہ، 7ویں مہینے کے اندر سال میں ایک مرتبہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، روزہ رکھنا، کھانا نہ کھانا. اور جب بنی اسرائیل سیری میں چلے گئے تو وہ 7ویں مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے اور 5ویں مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے، اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے. وہ ان 2 مہینوں کے اندر روزے رکھتے تھے، لیکن یہ سب کچھ جو وہ کرتے تھے سب دکھاوے کے لیے کرتے تھے. اپنی جانوں کو دکھ دے رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، لیکن وہ کیا تھا؟ سب دکھاوے کے لیے. اس لیے یسوع مسیح کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے شاگردوں کو اور ایمانداروں کو اور آج ہم سبوں کو یہ تعلیم دے کہ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. اس وقت بھی لوگ کرتے رہے، لیکن اب تم یہ کام دکھانے کے لیے نہ کرو. زکریا ساتواں باب اور اس کی 4 آیت. میں نے کیا کہا؟ 7ویں اور 5ویں مہینے میں وہ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، اسیری کے اندر بھی. زکریا 7واں باب اور اس کی 4 آیت. تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں کو کہا کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا تھا؟ 70 سال تسی 7ویں تے 5ویں مہینے چ روزے رکھتے رہے تے کبھی خاص میرے لیے روزہ رکھیا سی؟ کبھی راست بازی کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوئے؟ صرف دکھاوے کے لیے تم دعائیں کرتے رہے، دکھاوے کے لیے روزے رکھتے رہے. اور خدا نے یہ گلہ کیا، شکوہ کیا کہ ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے. کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا کہ تم کیا کرتے رہے؟ یہ سارے کام دکھاوے کے لیے کرتے رہے. کبھی میرے لیے یہ کام کیے؟ کبھی راست بازی کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوئے؟ کبھی خدا کے حضور آ کر گریہ زاری اور ماتم کیا؟ کبھی اپنے جانوں کو دکھ دیا کہ خداوند مجھ سے یہ غلطی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں تیری دوری کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تیری حضوری میں گریہ زاری کرتا ہوں. اب یسایہ بھی کہتا ہے کہ وہ روزہ نہیں ہے جو خدا کے تخت کو ہلائے.
وہ روزہ نہیں ہے جس کے سبب سے بیداری آئے، وہ روزہ نہیں ہے جس کے سبب سے خدا اپنی مرضی کو بدلے، وہ روزہ نہیں ہے کہ کلیسیاؤں کے اندر بیداری آئے، وہ روزہ نہیں ہے کہ خدا کا جلال کلیسیاؤں کے اندر، ملکوں کے اندر ظاہر ہو۔ لیکن تب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں برکت دوں گا، ملک کو بحال کروں گا۔ آج سارے کام کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے، دکھاوے ਲਈ بھی نے تے نال سارے کام کری جان گے تے نال یہ بھی کام جڑے نے وہ بھی کری جان گے۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کبھی میرے لیے، خاص میرے لیے روزہ رکھا؟ اس لیے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ یسوع مسیح نے روزے کے متعلق بڑی خاص تعلیم دی اور واضح تعلیم دی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا بلکہ جب تو روزہ رکھے، نہ 7ویں مہینے نہ 5ویں مہینے نہ تیسرے نہ چوتھے، جب تو روزہ رکھے۔ منع نہیں کیا کہ رکھنا نہیں، رکھنا ہے، لیکن کب؟ جب تیرا دل کرے، جب تو سمجھے کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا ہے، جب تو سمجھے کہ بدی آ گئی ہے، جب تو سمجھے کہ بیماری آ گئی ہے، جب تو سمجھے کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر لیکن بلکہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال اور منہ دھو، بس۔ اور کوئی کام لکھے؟ 2 ہی کام لکھے نے۔ نہ انہیں کہا کہ بھی اے پانا جے، اے نہیں جے پانا، نہ انہیں کہا اے کھانا جے تے اے نہیں جے کھانا۔ کتنے بائبل کے اندر کہیں پر یسوع مسیح نے اور آگے رسولوں نے کہیں پر تعلیم نہیں دی ہے؟ تو اگر انہوں نے تعلیم نہیں دی ہے تو ایسا کتوں رہن دیئے بھئی؟ ایسا کوئی نواں مذہب کر لیا کہ انج نہیں کرنا دے، انج نہیں کرنا دے، اے نہیں کرنا دے، اے کرنا، اے کھانا دے، اے نہیں کھانا۔ کہاں؟ یسوع مسیح نے جو کہا ہے وہ صرف یہ کہا ہے جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ نہ کوئی کھانے کی بات ہے، نہ کوئی پینے کی بات ہے، نہ کوئی منع منائی ہے، کسی بات کا کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ نہ انہیں یہی کیا سی کہ توے دی پکی کھا لیو، آپ توے دی پکی نہیں کھانی دے باقی سب کچھ کھا لیو، یہ بھی نہیں یسوع نے کہا۔ سانو جدوں لوکی سوال پوچھتے ہیں پھر اسی نسنے ہاں، تانوں نہیں پتا؟ یاد رکھنی چاہیے یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے وہ ہمارے دلوں پر نقش ہونی چاہیے۔ اس نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ تم ایسے کرنا اور ایسے نہ کرنا، صرف اس نے یہ کہا ہے کہ جب تو روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، کچھ نہ کھانا پینا۔ لکھا ہے کہ یسوع نے 40 دن فاقہ کیا اور اس نے کچھ نہ کھایا، کچھ نہیں کھایا۔ تو روزے کا مطلب ہے کہ جیسے کچھ کھا لیے تو کچھ نہ کھائیے تو روزہ کا تھا بھی۔ یہ باتیں ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں مناسب جواب دینا آنا چاہیے کہ بائبل میں روزے کے متعلق کیا تعلیم دی گئی ہے۔ اگر لوگ کرتے ہیں کرنے دیں، آپ کے پاس سچائی موجود ہے، آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے اتوار بھی یہ بتایا تھا کہ جو گواہی ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور گواہی کیا ہے؟ گواہی کیا ہے؟
یاد ہے کسی کو؟ گواہی کیا ہے؟ ہاں جی، گواہی کیا ہے؟ گواہی یہ ہے کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی مجھے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ملی ہے۔ یہ گواہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے کسی کو گواہی دینی ہے تو یہی گواہی دینی ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی کیسے ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے۔ اور ہمیں یہ گواہی دینی ہے، اور اگر یہ تعلیم ہمارے اندر ہے تو ہمیں یہ تعلیم جو ہے لوگوں تک پہنچانی ہے، تاکہ لوگ بھی صحیح راہ پر چڑھ جائیں۔ صحیح راہ دے نہ چڑھیا ہوئے تو پھر وہ پتہ نہیں کدھر کدھر نکل جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جب یہاں پہ دھرنا تھا تو پاسٹر پترس کو بتا رہے تھے کہ ہم آ رہے تھے تو راستے بند تھے، تو وہ نکل گئے تو پتہ نہیں کدھر کدھر پھر آ کے 4 گھنٹے پھرتے رہے تو پھر وہ پنڈی پہنچے۔ جب ہم راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ہم راہ پر چڑھ سکیں۔ سو اس لیے ہمیں ان کو بھی جو بھٹک چکے ہیں صحیح راہ بتانا ہے، تعلیم دینی ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے، یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے، ہمارے پاس سچائی ہے، ہمارے پاس اپنی زندگی ہے، ہمارے پاس گواہی ہے جو ہم نے لوگوں کو دینی ہے، پہنچانی ہے لوگوں تک۔ اس لیے اس کی میں اب یہ بتا رہا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہے، روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ متی 17 باب کے اندر ایک لڑکے کو شاگردوں کے پاس لائے جس کو مرگی پڑتی تھی، اور شاگرد اس کو ٹھیک نہ کر سکا، تو یسوع مسیح نے اس کو ٹھیک کیا، شفا دی۔ تو جب یسوع مسیح گئے تو شاگرد وہاں پر اللہ کے یسوع کے پاس بیٹھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ خداوند ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جسم جو ہے یہ دعا اور روزے کے سبب سے ہی نکل سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے حضور یہ کام کریں۔ یسوع مسیح نے منع نہیں کیا۔ میں نے پہلے بھی جو 6 باب ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے اندر یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے، اگر تو ضرورت محسوس کرتا ہے جب تو روزہ رکھے تو تو نے اپنے سر میں تیل ڈالنا، منہ دھونا ہے۔ منع نہیں کیا، طریقہ بھی بتایا کرنا کیسے ہے، رکھنا کیسے ہے۔ اور اب یسوع مسیح نے ایک خاص بات بتائی کہ یہ جو قسم ہے یہ دعا اور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہو، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہو، ہمیں قوت ملے، زور ملے، طاقت ملے، ہم روحانی جوش سے بھرے رہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دعا اور روزہ رکھیں۔ اب روزے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، لیکن میں جو بات اب بتانے لگا ہوں یہ اس سے زیادہ خاص ہے، زیادہ اہم ہے۔ وہ یسوع مسیح نے ایک خاص کام بتایا، وہ کام شاید ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم دوسری چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کام ہو جائیں، لیکن جو کام یسوع مسیح نے کہا ہے وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ اس نے تو کہا جب تو روزہ رکھے یا نہ رکھے تیرا کام ہے، جب تو روزہ رکھے، سال میں رکھے، 2 سال میں رکھے، کوئی مدت نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے۔
یسوع مسیح نے ایک خاص کام بتایا، خاص کام، کیسے تمہاری مناجاتیں خدا تک پہنچیں گی، کیسے تمہاری درخواستیں خدا تک پہنچیں گی، کیسے تمہاری خواہشیں جو ہے وہ پوری ہوں گی، جو کچھ تم مانگو گے کیسے تمہیں مل جائے گا، خدا کیسے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا، کیسے؟ کیوں بھئی یہی ہے نا، اگر ہم صحیح طریقہ استعمال کر لیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ دیکھیں ذرا مقدس یوحنا رسول کی معرفت، دعائیں، ہماری مناجاتیں، ہماری درخواستیں، ہماری خواہشیں، ہماری ضرورتیں پوری کی جائیں گی صرف یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، یسوع مسیح کے نام سے۔ یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ روزہ رکھ کے تے پھر تسی یہ کام کرے ہو، نہ نہ نہ، کیا کہا یسوع نے؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، کیا کہا؟ میرے نام سے جو کچھ وٹ ایور، کچھ بھی خیال جو تواڈے آوے، چھوٹا یا بڑا، سائیکل ہوئے تے بھاویں گڈی ہوئے، جو کچھ یہ پتہ نہیں کی کچھ تسی پا سکتے، جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تم کو، بس ختم کر۔ یسوع مسیح نے پیچھے 15ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو پھر جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ انہیں نہیں کہا کہ روزہ رکھ کے دے، پھر صرف یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم کیا کرو، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو۔ سمجھ آ رہی؟ جو چاہو مانگو وہ تمہیں مل جائے گا۔ آمین۔ پھر اسی کیوں کھپیے، کیوں اپنی جانوں کو دکھ دئیے، کیوں مصیبتیں جو گزری ہیں، جب یسوع مسیح نے ہمیں آسان حل بتا دیا، اس نے کہا کہ اگر تم کیا کرو، مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہیں مل جائے گا۔ بس ختم۔ جو چاہو یسوع مسیح کے نام سے اگر ہمیں نجات مل سکتی ہے تو یسوع نجات، پالوس رسول نے کہا اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر پاتے؟ یہ نجات بہت بڑی ہے جو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ شمعون نے اب یہی کہا نا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی، اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے میں نے نجات مل رہی ہے۔ یہ نجات جو ہے یہ بڑا خدا کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بخشا، اس پر ایمان لانے کے سبب سے۔ نجات اگر یسوع مسیح کے سبب سے ہمیں مل گئی، بڑا کام ہمیں مل گیا ہے۔ کہ جو کچھ اسی منگا کے گیا وہ نہیں ملے گا، ہاں وہ تو نجات کے مقابلے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جو ہم خدا سے مانگے گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے تم راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں ویسے ہی ملتی جائیں۔ لیکن اب یسوع مسیح نے خاص کام کہا کہ میری باتیں اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ ہمیں تو اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، یسوع مسیح کے لیے جو نام اس نے ہمیں دیا ہے، جس کے سبب سے نہ صرف ہمیں نجات مل گئی ہے بلکہ ہم جو کچھ بھی اس سے مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ آمین۔ تو پھر ہمیں سہاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ سہارا لے کے تے اسی خدا کو جا کے تے منگیے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟
یسوع مسیح کے نام سے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو خاص کام کہا، اگر تم مجھ میں قائم رہو، جو یسوع مسیح نے شروع میں کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل. یسوع انگور کا درخت ہے اور ہم ڈالیاں ہیں، اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہو تو پھر تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. کسی سہارے کی، کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، صرف یسوع نام سے مانگنے کی ضرورت ہے، صرف یسوع نام سے. اور یسوع نام سے بھی اس وقت مانگیں گے جب وہ ہم میں قائم ہوگا اور اس کی باتیں ہمارے اندر رہیں گی. ہر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کلام کے مطابق چلتے ہوں گے، اس کی تابع داری اور فرما برداری کرتے ہوں گے، تو پھر جو کچھ بھی اس کے نام سے مانگے گے وہ تمہیں مل جائے گا. مشکل کام ایویں کھپڑا کیوں جی؟ آسان کام یسوع مسیح نے بتا دیا کہ تم یہ کرو تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اس لیے ہمیں یسوع مسیح کے نام پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی تابع داری اور فرما برداری میں اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، اور اسی کے نام سے ہم نے خدا باپ کے حضور مانگنا ہے، اور اسی کے سبب سے خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا، اور اسی کے نام سے بڑے بڑے کام بھی کرے گا. آمین. سو مقدس یوحنا رسول نے بھی اس بات کو، آخری ایک حوالہ پڑھیں گے پھر ہم دعا کریں گے. پہلا یوحنا اس کا 5واں باب. اور اس کی 13ویں آیت سے جلدی جلدی پڑھوں گا پھر ہم دعا کریں گے. میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. تم کیا رکھتے ہو اپنے اندر؟ ہمیشہ کی زندگی. کیا رکھتے ہو؟ ہمیشہ کی زندگی. کس کے سبب سے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے. تم اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے. آمین. جو کچھ ہم مانگ لیا ہے ایمان رکھنا ہے کہ وہ سا کی کر لے، پا لیا، سانو مل گیا، وہ سانو مل گیا. کوئی اور تیسری بات نہیں کہی گئی، کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا، صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے. جب کا مطلب جب تیرا دل کرے. جب تو روزہ رکھنا کیسے ہے؟ سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، نہ کچھ کھان دا، نہ کچھ پین دا، نہ کچھ پان دا. کئی لوگوں نے خیال ہے کہ انہاں دنوں دے وچ اور خاص کر ادو جدو گڈ فرائیڈے نیڑے آ جائے تو پھر سانو کالے کپڑے پا لینے چاہیے. یسوع مسیح نے کوئی اس طرح کی تعلیم، اور سانو یہ تعلیم جیڑی ہے نا اپنے اندر رکھنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے. بائبل میں کوئی ایسی تعلیم موجود نہیں ہے. آمین. خدا نے ہمیں آزاد کیا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور اب ہم نے آزاد ہی رہنا ہے. آمین. پھر گناہ کر کے غلامی کے جوئے میں نہیں جتنا، پھر ابلیس کے ہاتھوں دکھ نہیں سہنا. اس نے ہمیں آزادی بخشی ہے، اور یہ آزادی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور یسوع مسیح میں ہم نے اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، اور اسی کے نام سے
باپ سے مانگنا ہے اور وہ ہمیں ابھی ہم نے گیت گایا تھا، سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں۔ جو اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں آمین۔ آئے اپنے سروں کو جھکائے، اپنی آنکھوں کو بند کرے اور دعا کرے۔ پریز گاڈ۔